اتنا زیادہ کوئی پیار فرمانے والا ہے نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. اتنی کوئی کریمی فرمانے والا ہے نہیں جتنا اللہ اپنے بندے پہ کریمی فرماتا ہے. اس کی محبت کے کیا کہنے کہ حضرات دیکھیں، ایک ماں جو بچے کو صرف جنم دیتی ہے، وہ ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے اپنی اولاد کی خاطر وہ برتن مانجنا تک اس پسند کر لیتی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، لیکن اولاد کو سکھی رکھتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے اولاد کو، اپنی اولاد کو جنم دیا ہے. حضرات اس نے تخلیق نہیں کیا، صرف جنم دیا ہے، وہ ذریعہ بنی ہے. تو اگر ایک ماں جو اولاد کو جنم دیتی ہے وہ اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہیں، تو جس رب نے تخلیق فرمایا ہے وہ رب اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوگا. اور اتنا زیادہ پیار کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کی محبت کے لیے دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جو ماں کی محبت کو تول کر چیک کر کے بتا سکے کہ ماں اپنی اولاد سے کس قدر پیار کرتی ہیں. تو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس کے پیار کے کیا کہنے. تو وہ رب وحدہ لا شریک ذات ہے، ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بدو دیہاتی حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، علی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ ایک ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ ایک ہے. تو علی اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو. اب علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو قرآن و سنت سے بے شمار دلائل اسے اللہ کے ایک ہونے پر دے سکتے تھے، لیکن دیکھا بندہ دیہاتی ہیں، اسے بات کیسی سمجھائی جائے، کیسے سمجھائی جائے. علی پاک نے ارشاد فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ کیا کہا جی؟ تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل آتی ہے. علی پاک نے فرمایا چلو ایسا کرو 10 تک گنتی پڑھو. کیا کرو جی؟ 10 تک گنتی پڑھائی. 10 تک گنتی پڑھنے کے بعد علی پاک نے فرمایا ریورس گنتی پڑھ. وہ 10 سے پیچھے آتا گیا، بائیں پیری ایک پہ آ کے رک گیا. علی پاک نے ارشاد فرمایا بدو نے آتی، بائیں سے پیچھے بھی پڑھ. کہنے لگا علی کس طرح پڑھوں؟ باہر سے پہلے تو کوئی نہیں آتا. علی پاک نے ارشاد فرمایا اے بدو نے آتی، اگر تیری اس مجازی گنتی کے اندر باہر سے پہلے کوئی نہیں آتا، میرا رب بھی واحد ہے، اس سے پہلے بھی کسی کی ذات نہیں. تو وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ ایسے لوگ ملحدین کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. ملحد اس کو بولتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بہت مرز وجود میں آ گئی، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا، یہ خود بہت وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس ساری کائنات کو میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرے کے حوالے سے جب بات ہوئی تو آپ جس جگہ طے ہوئی تھی تو آپ تھوڑا درمیان میں نہر تھی تو آپ تھوڑا لیٹ ہوئے، کشتی نہ ملنے کی وجہ سے. جب تاخیر کے ساتھ پہنچے اس مقام پر، وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے تھے اس موضوع پر انہوں نے چیلنج کیا تھا مناظرے کے لیے یا مقالے کے لیے کہ یہ کائنات خود بہت مرز وجود میں آ گئی ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا. جب امام صاحب لیٹ پہنچے انہوں نے کہا جی آپ نے تو وعدہ خلافی کر دی ہے، آپ نے جو ٹائم بتایا تھا اسے آپ لیٹ آئے. امام صاحب نے فرمایا دراصل ہوا یہ، میں نہر کے کنارے آیا، اچانک ایک درخت خود بہت پٹا، خود بہت اس کے پھٹے بنے، کشتی بنی، میں کشتی پہ سوار ہو کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ خود بہت بغیر کسی کے کاٹے کے درخت کٹ جائے، خود بہت پھٹے بن جائے، خود بہت کشتی بن جائے. امام صاحب نے فرمایا اوئے اپنی عقل کو ذرا ہوش کے ناخن لو، اگر اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم
یہ کہتے ہو کسی کے کاٹے بغیر درخت نہیں کٹتا، کسی کے پھٹے بنائے بغیر پھٹے نہیں بنتے، کسی کی کشتی بنائے بغیر کشتی نہیں بنتی، اگر اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے کسی کو کہہ رہے ہو کہ کوئی بنائے گا تو تب بنے گی، تو یہ اتنی بڑی کائنات کو کہہ رہے ہو کہ ویسے مارزیں وجود میں آ گئی، ویسے مارزیں وجود میں نہیں آئی، اسے میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے۔ اور آپ واپس آگے اور مناظرہ جیت لیے، اسی بات پہ وہ مطلب سر خم تسلیم کرنا پڑا۔ تو حضرات اللہ کی ذات واحد ہے، وحدہ